زبان بھی آپ کو بتا رہی ہے، میرا چہرہ بھی آپ کو بتا رہا ہے، آپ بھی چہرے مرجھا کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ اپنی محبت کا کیسے اظہار کر رہے ہیں۔ زبان کو بھی حرکت دیں اور مولا کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ رکھیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو مولا کہتے ہیں کہ انا سر اللہ الاقدم، میں اللہ کے قدیم ترین رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ آگے مولا کہتے ہیں انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء، مولا کہہ رہے ہیں میں ہی وہ اللہ کا چہرہ ہوں جس کی طرف اللہ کے ولی بھی توجہ کرتے ہیں۔ آپ کا دھیان ہی کہیں اور پہ ہے۔ یا علی، مولا کہہ رہے ہیں کہ علی 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 یا علی یا علی۔ تو مولا کہہ رہے ہیں میں ہی وہ اللہ کا چہرہ ہوں، وجہ اللہ ہوں، میں وہ چہرہ ہوں۔ ویسے تو ہم سارے کے سارے اللہ کے چہرے ہیں، لیکن میں وہ چہرہ ہوں جس کی طرف اللہ کے ولی بھی متوجہ ہو کے دیکھتے ہیں۔ انا سراج الاصفیاء، میں اصفیاء کا چراغ ہوں۔ اب مولا نے اپنے خطاب کا رخ بدلا اور مولا نے کہا الا یا اعداء اللہ ورسولہ، اے اللہ کے دشمنوں، اے اللہ کے رسول کے دشمنوں، وَأَعْدَاءَ امیر المومنین وزوجتہ، اے امیر المومنین کے دشمنوں اور امیر المومنین کی زوجہ کے دشمنوں، حرام علیکم بعد اليوم رزقنا رزق امنا الصدیقہ، مولا کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن کے بعد تم پر میری صدیقہ ماں کا رزق حرام ہے۔ آج کے بعد تم لوگوں پر میری صدیقہ ماں کا رزق حرام ہے۔ انہوں نے کہا اب پھر ہم کھائیں کیا؟ مولا نے کہا علی کے دشمن ہو، اللہ کے دشمن ہو، رسول کے دشمن ہو، علی کی زوجہ کے دشمن ہو، کلو من مزابل الدنیا وخرابہا، جاؤ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جا کے کھاؤ۔ اب آپ کا حق ہی یہ بنتا ہے کہ تم نے میری ماں سے دشمنی کی، اب آپ کا حق ہی یہ بنتا ہے کہ اب یہ کھاؤ۔ اب کے مولا نے کہا کہ آؤ اور ہماری مودت کا حساب دیتے جاؤ۔ مولا نے کہا ففروا این تفرون، بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ مولا کہہ رہے ہیں بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ آؤ فی السماء تصعدون، کیا آسمان پر چڑھ جاؤ گے؟ آپ سے نہیں، اس وقت جو مولا کے سامنے مولا کے دشمن کھڑے ہوں گے، جو بھاگ رہے ہوں گے اپنے بزرگوں کی طرح، بھاگنے کا ان کو اچھا طریقہ آتا ہے، جو بھاگ رہے ہوں گے ان کو پیچھے سے مولا کہیں گے بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ آسمان پہ چڑھ جاؤ گے؟ ام فی الارض تنزلون، کیا تم زمین میں نکل جاؤ گے؟ آؤ فی البحار تغیبون، کیا تم سمندروں میں چلے جاؤ گے؟ آؤ فی الجبال تکہفون، کیا تم اپنے آپ کو پہاڑوں کی گھاروں میں چھپا دو گے؟ مولا نے کہا باللہ الذی لا الہ الا ہوا، مولا کہتے ہیں مجھے قسم اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ قائم کی جان ہے، اینما کنتم وجدتمونی، مولا کہتے ہیں تم جس جگہ بھی جاؤ گے مجھ قائم کو پہلے سے وہاں پاؤ گے۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ تو ایک دفعہ مسجد کوفہ میں، تاکہ دو آنسو بھی آ جائیں، ایک دفعہ مسجد کوفہ میں چند صحابہ بیٹھے ایک مسئلے پہ بحث کر رہے تھے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ مظلوم کسے کہتے ہیں۔ توجہ کی تو سب کی آنکھوں کا وضو ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ مظلوم کسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے مظلوم وہ ہے جو بے گور و کفن پڑا رہے، دوسرے نے کہا مظلوم وہ ہے جو وطن سے دور مارا جائے،
اس طرح مختلف بتا رہے تھے کہ مظلوم اسے کہتے ہیں، مظلوم اسے کہتے ہیں۔ اوپر سے جو ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے کہا آؤ مشکل کسا سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ تو سب نے امام سے کہا مولا ایک مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا پوچھئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مولا مظلوم کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا سوال کیا۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ مولا نے کہا کہ اس سے بھی بڑا کوئی مظلوم ہے جس کے ہاتھوں میں خیبری طاقت ہو لیکن پھر بھی اس کے سامنے لوگ اس کی زہرا کو مار رہے ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اس سے بھی بڑا کوئی مظلوم ہوگا۔ تو ایک دفعہ مدینے میں ایک صحابی نے جو مولا کا چچا جان بھائی تھا عبداللہ ابن عباس، اس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کہا کہ مولا جو یہ لوگوں کو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے نا، مولا سب کا وظیفہ کم کیا گیا ہے لیکن مولا جو کنف الملعون ہے اس کا وظیفہ ڈبل کر دیا گیا ہے۔ جو ہی مولا نے یہ سنا مولا نے کہا عبداللہ تو میرے زخموں کو تازہ نہ کرتا، یہ کمینہ وہ ہے جس نے میری زہرا کے ہاتھ تازیانہ مارا تھا۔ یہ اس ملعون کو اس ظلم کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ تُس نے علی امیر المومنین کے سامنے اس کی زہرا کو تازیانہ مارا، اس لیے اس کمینے کو یہ اجر دیا جا رہا ہے۔ تو التماس ہے کریم پروردگار کی بارگاہ میں کہ مالک اللہ جلد بھیج اس حقیقی بقیت اللہ کو کہ وہ جلد آئے اور اپنی ماں کے حق کا بدلہ لے اور بتائے کہ میری ماں لاوارث نہیں تھی، میں اس کا وارث موجود ہوں۔ مولا جلدی تشریف فرما ہوئے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آپ کے سامنے